بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پروگرام فقہی مسائل لے کر آپ کا میزبان عطا تراب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ حضرت حمیدہ فرماتی ہیں کہ جب امام علیہ الصلاۃ والسلام کی رحلت کا وقت قریب تھا تو آپ نے اپنے تمام اعزاء و اقارب کو بلانے کا حکم دیا، اور جب سب اکٹھے ہو گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم نماز کو سبب شمار کرنے والوں کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ خدا سے التجا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں نماز گزاروں میں سے معشور فرمائے۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے معزز مہمان جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد شفا نجفی صاحب سے نماز اور مقدمات نماز کی بابت گفتگو شروع کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم اور خوش آمدید۔ قبلہ کل کے پروگرام میں ہم نے اپنی نماز کی آخری شرط جو کہ طہارت ہے اس کے بارے میں کچھ گفتگو کی، لیکن آج ہم چاہتے ہیں کہ آپ نماز سے پہلے جو طہارت کے جتنے طریقے ہیں ان کے بارے میں گفتگو کریں، اور سب سے پہلے ہم وضو کے بارے میں گفتگو کرنا چاہیں گے۔ تو وضو سے کیا مراد ہے اور وضو کے واجبات کیا ہیں، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے بارے میں تمہیدی گفتگو میں ہم نے عرض کیا تھا کہ وضو ازالہ حدث کا نام ہے، یعنی باطنی آلودگی کو دور کرنے کا نام وضو ہے، اور باطنی آلودگی کی بھی ہم نے دو قسمیں بیان کی۔ ایک کا نام ہم نے حدث اصغر رکھا، جیسے پیشاب پاخانہ کے نتیجے میں وہ کیفیت طاری ہوتی ہے، اور دوسرے کا نام حدث اکبر رکھا کہ جس کے نتیجے میں غسل کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ازالہ حدث جو ہے وہ باطنی آلودگی کو دور کرنے کا گویا دوسرا نام ہے۔ صحیح۔ اگرچہ نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی، اسی طرح چاہے وہ واجب نماز ہو یا مستحب نماز، اس کی ایک بنیادی شرط انسان کا باطہارت ہونا ہے، باوضو ہونا ہے۔ لیکن میں اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ صرف نماز ہی نہیں بلکہ عام حالات میں بھی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ جہاں تک ہو سکے انسان باوضو رہے، اور خصوصاً ان مومنین کے لیے کہ جنہیں کوئی مجبوری نہیں ہوتی اور کئی گھنٹے تک وہ باوضو رہ سکتے ہیں۔ صحیح۔ بعض روایات میں یہ تعبیر بھی ملتی ہے، دم علی الطہارہ، ہمیشہ باوضو رہو، حتیٰ کہ سونے سے پہلے کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب انسان سونا چاہے تو سونے سے پہلے وضو کر کے سوئے۔ یہ اور بات ہے کہ وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے ایک نیند بھی ہے، لیکن سونے سے پہلے انسان وضو کر کے سوئے تو یہ بہت ساری جو ہے نا وہ برکتوں کا باعث ہے۔ تو جب تک سوئے گا وہ اسے ثواب ملتا رہے گا، یا وہ ظاہر ہے نیند توڑ دے گی تو گیا وضو؟ نہیں، وہ ایک نیت کی ہے تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا جب تک وہ بیدار نہیں ہوگا۔ جی۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ایک نمازی نماز کے غرض سے مسجد کے وضو خانے میں وہ پہنچتا ہے، سب سے پہلے پاؤں دھونا شروع کر دیتا ہے۔ وہ چاہے اس کے پاؤں صاف ہوں، گندے ہوں، نجس ہوں، پاک ہوں، وہ پاؤں دھونا شروع کر دیتے ہیں، اس خیال سے کہ شاید وضو میں پاؤں دھونا ضروری ہے، یہ حصہ ہے وضو کا۔ جی ہاں، جبکہ یعنی چہرے کو دھونے سے پہلے یا ہاتھوں کو دھونے سے پہلے پاؤں کو دھونا ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے، نہ واجب کے طور پر اور نہ مستحب کے طور پر۔ وضو سے پہلے پاؤں کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اس صورت میں پاؤں کو وضو سے پہننا ضروری ہے جب مسح کی جگہ خدا نخواستہ نجس ہو۔ پاؤں کا اوپر کا حصہ انگلیوں سے لے کر اور یہ جوڑ تک یعنی پنڈلی کے جوڑ تک جو مسح کی جگہ ہے، وہ اگر خدا نخواستہ نجس ہے تو اس کو پہلے دھو لینا چاہیے اور پھر خشک کرنے کے بعد اس کے اوپر مسح کرنا چاہیے۔ اچھا قبلہ، آپ نے کہا ہے کہ وہ جگہ خاص طور پر آپ نے متعین کی ہے، وہ نجس ہو تو اس کو دھونا۔ اگر اس کے علاوہ پاؤں کا تلوا فرض کرے نجس ہے کوئی تو وہ دھونا کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز کے لیے اس کا دھونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، لیکن فرض کریں اگر اس کا تلوا نجس ہے، اوپر کا حصہ پاک ہے، تو وہ بے شک وضو کر لے اور مسح کے بعد نماز کے لیے اس کو دھو لے، یعنی وضو صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس سے بعد میں ہوگا۔ جس جسم کا کوئی اور حصہ ہے، جسم کا ٹانگ کا کوئی حصہ ہے، چھاتی ہے
یعنی اعضائے وضو، صحیح، اعضائے وضو والے اعضاء، چاہے ان کا دھونا وہ ضروری ہو جیسے کہ چہرے اور دونوں ہاتھ ہیں، یا مسح ضروری ہو جیسا سر اور دونوں پاؤں ہیں، صحیح، ان کو پاک ہونا چاہیے۔ اگر یہ پاک ہیں، بے شک صاف نہیں ہیں، میلے ہیں، گندے ہاں میلے ہیں، لیکن ان کو اوپر مسح ہو جاتا ہے، اگر نجس نہیں ہے ان کو اوپر مسح ہو جاتا ہے، بعد میں آپ بے شک دھو لیں، کیونکہ وضو سے پہلے دھونے کی صورت میں یہ خطرہ رہتا ہے، خصوصاً بعض ایسے حضرات کے لیے جو وضو کی باریکیوں سے آگاہ نہیں ہوتے اور اسی گیلے پاؤں کے اوپر وہ مسح وہ کر لیتے ہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر پاؤں کے اوپر کا حصہ خشک ہونا چاہیے، وہ نجس نہیں ہے تو اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح، جی، اور اگر نجس ہے اس کا تلوا وغیرہ تو مسح سے فارغ ہونے کے بعد اس کو دھوئے تاکہ پاک جسم کے ساتھ نماز پڑھی جا سکے۔ اچھا، ایک معذرت یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے پاؤں دھو لیے ہیں اور اس نے خشک کر کے مسح بھی بعد میں خشک کر دیا اور کیا، تو اس سے وضو کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ویسے؟ کس صورت یعنی اس نے پاؤں دھو لیے ہیں پہلے اور دھونے کے بعد جب وہ مسح کر رہا ہے پاؤں خشک بھی ہیں تو وضو متاثر تو نہیں ہو رہا؟ یعنی ہمارے ذہنوں میں یہ غلط فہمی نہ آ جائے۔ لیکن وہ صرف اس غلط فہمی کا میں ازالہ کر رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھیں کہ پہلے وضو یعنی چہرے کو دھونے سے پہلے پاؤں کا دھونا واجب ہو، ایسا نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے، حرام بھی نہیں ہے، دھو لے ایک آدمی، جی بالکل دھو لے، اور دھونے کے بعد اس کو خشک کر کے مسح کرے گا تو اس کا مسح صحیح ہے اور وضو بھی صحیح صحیح ہے۔ یہ ایک نقطہ، اور دوسرا نقطہ جو عرض کرنا چاہوں گا میں اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں، وہ یہ ہے کہ مسح کے اول سے لے کر آخر تک جو اعمال ہم انجام دیتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں معلوم بھی ہونا چاہیے کہ مسح کے وضو کے دوران کون کون سے اعمال مستحب ہیں اور کون کون سے اعمال واجب ہیں، صحیح، ان دونوں میں تمیز ہونی چاہیے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ مستحب کو واجب نہ سمجھے انسان، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کے پاس اتنا وقت اتنا تنگ ہوتا ہے کہ اگر آپ تمام مستحبات جہاں منٹوں کی